کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی اپنی حکومت کی تبدیلی کے بعد کینیڈینز پر توجہ مرکوز۔ ٹروڈو نے کہا کہ حکومت کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ کتنی مالی امداد فراہم کر سکتی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی کابینہ کی تبدیلی کے بعد وزیر اعظم کے دفتر نے انکشاف کیا کہ موجودہ کابینہ کمیٹیوں کے میک اپ میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ وہ ایک نئی قومی سلامتی کونسل تشکیل دیں گے اور آنے والے ہفتوں میں اس کی رکنیت کا اعلان کریں گے۔ ٹورانٹو کے لیے گرمی کی وارننگ آج بھی نافذ العمل ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے اس ہفتے کے شروع میں صوبے کے کئی حصوں کے لیے گرمی کا الرٹ جاری کیا تھا اور توقع ہے کہ گرمی کی لہر جمعے کو بھی جاری رہے گی۔ اس ہفتے کے آخر میں ٹھنڈے درجہ حرارت کی آمد متوقع ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روس قریب ترین افریقی ممالک کی مدد کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس کھیپ کی ترسیل کے اخراجات کو بھی پورا کرے گا۔ کچھ غریب ترین ممالک کے لیے اناج کی کھیپ ایک ماہ میں تیار ہو جائے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں۔ Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی حکومت کی تبدیلی کے بعد کینیڈینوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بعد اپنی حکومت کی دوبارہ پچنگ شروع کی، جس میں لبرلز اور ان کے قدامت پسند حریفوں کے درمیان شدید تضاد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور میں مقامی کاروبار سے باہر کینیڈا کے ورکرز کے فائدے کو فروغ دینے سے پہلے وزیر اعظم نے کئی منٹ تک اس بارے میں بات کی کہ وہ کس طرح جانتے ہیں کہ بہت سے کینیڈینز کے لیے وقت مشکل ہے اور یہاں تک کہ افراط زر میں کمی آنے کے باوجود اعلیٰ قیمت، خوراک اور رہائش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ حکومت کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ کتنی مالی امداد فراہم کر سکتی ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ سرکاری اخراجات افراط زر میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ یہ یقینی طور پر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلے مہینوں میں اپوزیشن کی چیخیں سنی ہیں۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں اس وقت خاندانوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے مہنگائی بڑھے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے مقابلے میں مہنگائی کو تیزی سے نیچے لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم قدم بڑھا رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو پیئر پالیور نہیں چاہتے کہ ہم کریں۔ ٹروڈو نے کہا ہمیں ایک ہی وقت میں 2 کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ خاندانوں اور برادریوں کے لیے قدم بڑھانا اور زندگی کے زیادہ اخراجات میں مدد کرنا، کیونکہ ہم ایک مضبوط مستقبل بنا رہے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا ہم نے اپنے اقتصادی محکموں کو مضبوط کیا ہے، ہم اس قسم کی اقتصادی مدد اور مستقبل کے لیے مضبوط منصوبہ بندی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جس کے کینیڈین مستحق ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ نئی اعلان کردہ قومی سلامتی کونسل ان ابھرتے ہوئے چیلنجز کی نگرانی اور اسٹریٹجک سمت طے کرنے کی ذمہ دار ہوگی جن کا کینیڈا کو تیزی سے سامنا ہے۔ کابینہ کی تبدیلی کے بعد وزیر اعظم کے دفتر نے انکشاف کیا کہ موجودہ کابینہ کمیٹیوں کے میک اپ میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ وہ ایک نئی قومی سلامتی کونسل تشکیل دیں گے اور آنے والے ہفتوں میں اس کی رکنیت کا اعلان کریں گے۔ میڈیا کو ایک بیان میں پی ایم او کے پریس سیکریٹری ایلیسن مرفی نے اس کونسل کو کینیڈا کے ملکی اور بین الاقوامی سلامتی سے متعلق تشویش کے مسائل پر غور کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے وزراء کے لیے ایک نیا فورم قرار دیا۔ اس بارے میں مزید معلومات کے بارے میں پوچھے جانے پر کہ کابینہ کی سطح کی کونسل کی ضرورت کیوں تھی
اور اس جگہ کام کرنے والے موجودہ حکومتی اداروں کے مقابلے میں قومی سلامتی کونسل کا کردار کیا ہوگا۔ وزیر اعظم نے تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا لیکن وعدہ کیا کہ مزید کیا جائے گا۔ ٹروڈو نے کہا یہ ہمارے پاس موجود دیگر آلات کے اوپر ایک اضافی ٹول ہے اور ہم کینیڈا سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ ہم ابھی کام کر رہے ہیں اور آنے والے ہفتوں میں اعلان کریں گے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے۔ اس نئے پینل کو ہڑتال کرنے کا فیصلہ اب وفاقی حکومت کی جانب سے غیر ملکی مداخلت کے الزامات سے نمٹنے کے لیے کئی مہینوں کی جانچ پڑتال کے درمیان سامنے آیا ہے اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے اور ان کے بارے میں بات چیت کرنے میں چیلنجز کا سامنا کرنے والے وفاقی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں کمیٹی میں کہانیوں اور سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے۔ وزیر اعظم نے اشارہ کیا کہ یہ کونسل ایک ایسا طریقہ ہے جس سے حکومت 2017 میں قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کمیٹی آف پارلیمنٹیرینز پر حملہ کرنے کا قدم اٹھانے کے بعد قومی سلامتی کے خدشات کا جواب دینے کے لیے اپنی صلاحیت کو مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ٹورنٹو کے لیے گرمی کی وارننگ آج بھی نافذ العمل ہے اور انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ جمعے اور بھی گرم ہو سکتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں ہیومیڈیکس کی قدر 40 تک پہنچ سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے اس ہفتے کے شروع میں صوبے کے کئی حصوں کے لیے گرمی کا الرٹ جاری کیا تھا اور توقع ہے کہ گرمی کی لہر جمعے کو بھی جاری رہے گی۔ بالائی 30 میں ہیومیڈیکس کی قدروں کے ساتھ آج انتہائی مرطوب حالات کی توقع ہے۔ قومی موسمیاتی ایجنسی کی طرف سے ایک ایڈوائزری میں لکھا گیا ہے کہ جمعے کو بہت سے علاقوں کے لیے ہیومیڈیکس کی قدر 40 تک پہنچنے کے ساتھ انتہائی گرم رہنے کی توقع ہے۔ گرم اور مرطوب ہوا کے معیار کو بھی بگاڑ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایئر کوالٹی ہیلتھ انڈیکس ہائی رسک زمرے کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ ٹورنٹو میں آج زیادہ سے زیادہ 29 سینٹی گریڈ دیکھنے کی توقع ہے لیکن نمی کی وجہ سے درجہ حرارت 37 کے قریب محسوس ہوگا۔ اس ہفتے کے آخر میں ٹھنڈے درجہ حرارت کی آمد متوقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ ٹورنٹو میں ہفتے کے روز بارش ہوگی اور درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ روس نے یقین دلایا ہے کہ وہ بحیرہ اسود کے ذریعے اناج معاہدے کو ختم کرنے سے ہونے والے نقصان سے افریقہ کو بچائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روس غریب ترین افریقی ممالک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس کھیپ کی ترسیل کے اخراجات کو بھی پورا کرے گا۔ افریقہ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غریب افریقی ممالک کو مفت اناج فراہم کر سکتے ہیں۔ کچھ غریب ترین ممالک کے لیے اناج کی کھیپ 1 ماہ میں تیار ہو جائے گی۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ورشین نے کہا کہ ماسکو بحیرہ اسود کے اناج کی برآمد کے معاہدے سے دستبرداری کے نتائج سے افریقہ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ معاہدہ جسے اقوام متحدہ اور ترکی نے ثالثی سے طے کیا تھا، اس کا مقصد یوکرین میں جنگ کی وجہ سے روکے گئے اناج کو بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے محفوظ طریقے سے برآمد کرنے کی اجازت دے کر خوراک کے عالمی بحران کو روکنا تھا۔ ورشینن نے مزید کہا کہ روس اناج کی برآمد کے نئے راستوں پر کام کر رہا ہے جبکہ اس کی میعاد پیر کو ختم ہو گئی تھی۔ روس کے دستبردار ہونے کے بعد یوکرین کو بحیرہ اسود کے راستے محفوظ طریقے سے اناج برآمد کرنے کی اجازت دینے والا معاہدہ باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مضبوط بنانے کی تدابیر کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، امریکہ میں متعین سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بھی موجود تھیں۔ سعودی عرب میں متعین سفیر مائیکل رائنٹنی، امریکی قومی سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے رابطہ کار، امریکی صدر کے سینئر مشیر برائے توانائی، امریکی قومی سلامتی کونسل کے قانونی مشیر اور قومی سلامتی مشیر کی مشیر اول نے امریکہ کی طرف سے ملاقات میں شرکت کی۔